الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب الایمان کی 25 نمبر حدیث انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ باب نمبر 15 ہے، حدیث نمبر 25۔ باب من قال ان الایمان هو العمل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، کسی آدمی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یوں فرمایا، الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، کہا گیا یعنی اور دوبارہ سوال کیا گیا، اس کے بعد اور کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، محنت کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا اس کے بعد پھر اور کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، ایسی حج جو نیکی والی ہے، ایسی حج جو حج آدمی کرتا ہے تو اس کے نیکیوں والا سلسلہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہماری کتاب الایمان کے آغاز سے ہی چلی آ رہی ہے کہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعمال، جوارح سے اعمال، اعضاء سے اعمال سر انجام دینے کا نام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف گواہی دے دینا یا صرف تصدیق کر لینا یہ کافی نہیں، ایمان کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ اصل میں کچھ بدعتی فرقے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے بہت ہی یاوہ گوئی کی کلمات کہے کہ بھئی اگر صرف دل میں ایمان ہے، حتیٰ کہ زبان سے اقرار نہ بھی کرے تب بھی وہ جنتی ہے، اور کئی نے یوں کہا کہ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو کچھ بھی عمل نہ کرے تب بھی وہ پورا ایمان والا ہے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ متعدد حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، بلکہ
ایمان ان تین چیزوں کا نام، ان کا مجموعہ ہے، اور اعمال ان کی لمبی فہرست ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں عمل ہی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان قرار دیا کہ عمل کرنا وہ ایمان ہے۔ سوال ہے ای العمل افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام، کون سا عمل وہ بہتر ہے، وہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عمل، یعنی سوال ہے کام کے بارے میں، کون سا کام ہے افضل؟ آپ فرماتے ہیں دنیا کے کاموں میں جتنے بھی کام ہیں، عمل ہیں، ان میں سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اس لیے کہ کوئی بھی عمل اس کے بغیر قبول ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے تو مقبول ہی نہیں۔ تمام اعمال کی جڑ، بنیاد ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ اور پھر اس کی یہ بھی ایک فضیلت کہ جس نے خالص دل سے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، یہ بھی عمل ہے نا، زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، دل سے اللہ کے نبی کی تصدیق اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار دل سے، یہ بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے۔ یہ عمل اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ جس آدمی کے پاس یہ خالص دولت ہوگی وہ ہر حال میں آخر کار جنت میں پہنچ جائے گا، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہیں، کتنا بھی مجرم کیوں نہیں، وہ آخر کار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ نے اگر معاف نہ کیا، سزا دی، تو سزا بھگتنے کے بعد آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس طرح ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ جہنم سے کچھ آدمی کو نکالا جائے گا، پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، ان کے اوپر وہ جنت کے آدمی وہ پانی پھینکیں گے، یا اس نہر کا پانی ہوگا کہ ان کے جسم دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ اصل ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر ایمان ہے، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور اگر ایمان نہیں تو خواہ زمین آسمان بھر کے عمل لے آئے، زمین آسمان بھر کے عمل لے آئے، اس کے لیے نجات نہیں، اس کے لیے کامیابی نہیں، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر اپنی جنت حرام کی ہے۔ نہ ابتدائی طور پر نہ آخر کار کافر لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور ایمان والا خواہ کتنا کم درجے کا ایمان ہو، آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ایمان باللہ و رسول ہی اتنا قیمتی عمل ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسرا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ہمارا سفر ہے کہ شاید جہاد قتالی کا نام ہے، جنگ و جدل اور قتل و غارت کا نام جہاد ہے، حالانکہ یہ ہمارا مفہوم ناقص ہے، صحیح نہیں۔ جہاد کا معنی ہے کسی کام کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دینا، اپنی پوری ہمت لگا دینا، کسی کام کے لیے یہ جہاد ہے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے دین کا نام بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان اپنی سر توڑ محنت کر دے، سر توڑ کوشش کر دے،
خواہ زبان کے ذریعے ہو، خواہ اخلاق کے ذریعے ہو، خواہ تعامل کے ذریعے ہو، خواہ لڑائی کے ذریعے، قتال کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے اگر کوئی آدمی دین کی سر بلندی کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ نے حکم دیا وجاہد بہ جہادا کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ آپ کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور بڑا جہاد کریں، جہاد کبیر کریں۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں لڑنا جائز نہیں تھا، صحابہ کچھ لڑنا چاہتے تھے، ان کو روک دیا گیا بھی اپنے ہاتھ روک کے رکھو، تم نے صبر کرنا ہے، لڑنا نہیں۔ اور وہاں مکہ مکرمہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور محنت اور سعی اللہ کے دین کے بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے یہ جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اس کا نام جہاد کبیر اللہ کی راہ میں کرو، اللہ کے رسول نے کیا۔ اس لیے یہ قتل و غارت اس کا ایک باب ہے۔ اگر کوئی بات، کوئی چارہ کار وہ فائدہ مند نہ ہو، سمجھنا سمجھانا فائدہ مند نہ ہو، اور وہ زندہ چھوڑے بھی نہیں، ہماری راہ میں رکاوٹ بنے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اگر لڑنا پڑے، تلوار اٹھانی پڑے تو تلوار بھی اٹھا لو، ان کے ساتھ لڑو بھی، یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن یہ جہاد کا ایک باب، جہاد کا ایک حصہ، جہاد کی ایک قسم یہ وہ ہے، یہ کل جہاد نہیں۔ کل جہاد کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہی صرف جہاد ہے، اور نہیں، بلکہ جو آدمی بھی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے مخلص ہو کر کوئی بھی محنت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ثم قیلا، پھر کہا گیا ثم ماذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ حج تو بڑے لوگ کرتے ہیں، اللہ حج مبرور نصیب فرما دے۔ مبرور کا معنی ہوتا ہے، اس مفعول کا صیغہ ہے بر سے، جس میں نیکی کثرت سے کی جائے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور حج مبرور کی ایک نشانی علماء نے بیان کی ہے کہ حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ اگر پہلے اس میں کوئی عملی طور پر کوتاہی تھی تو وہ اب کوتاہی چھوڑ دے، یہ حج مبرور کی نشانی۔ حج میں حد الامکان پابندی کرے کہ اللہ کے دین کے خلاف ورزی نہیں کرنی، وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تلبیہ کثرت سے پڑھے، لوگوں پر خرچ کثرت سے کرے، اللہ کا نام کثرت سے لے، اور اس کے نتیجے میں حج کرنے کے بعد اس کے دل کے انداز بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اس کا کردار بدل جائے، اس کے اعمال کے اندر تبدیلی آ جائے۔ یہ حج مبرور کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے حج مبرور نصیب فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا کوئی اور بدلہ ہے ہی نہیں، اس کا ثواب جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہی ہے، اور کوئی کسی حساب سے کوئی کہے کہ جی یہ 1000 نے کی، یہ 100 نے کی، یہ فلاں نے کی، نہیں۔ حج مبرور وہ جس کا ثواب جنت ہے، اللہ رب العزت وہ نصیب فرما دے
تو وہ آدمی جنتی ہوتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی جو پچھلے سبق سے بھی تعلق رکھتی ہے، ہمارے آج کے سبق سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ دیکھو عام لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ دین میں سختی نہیں، دین میں زبردستی نہیں۔ بھائی یہ کلمہ ذرا غور طلب ہے۔ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ تو واقعی جائز نہیں۔ کسی کو کہیں ہم زبردستی کہ وہ ایمان لائے، نہیں، یہ جائز نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ زبردستی نہیں، کسی کو مجبور کر کے ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے۔ لیکن اگر اسلام اپنی مرضی سے اس نے قبول کر لیا تو پھر اس سے دین کے اعمال کروائیں گے۔ اس میں اگر سختی برتنی پڑے تو سختی برتیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دین کے اندر سختی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، پیار سے اس کو نماز پر حکم دو۔ اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا تو فَاضْرِبُوهُمْ، ان بچوں کی پٹائی کرو، ان بچوں کی سرزنش کرو، ان کو زبردستی نماز پڑھاؤ۔ اچھا، اسی طرح ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، اور وہ نماز پڑھنی شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز اگر مسلمان ہونے کے باوجود نہیں پڑھتا تو اس پر سختی کی جائے گی، بلکہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی اور حنفی بھی، کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پکڑ کے سزا دی جائے گی۔ پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا حد کے طور پر، حد کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ مجبور کیا اسے نماز پڑھ، اب جیل میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، ویسے کہتا ہے کہ نماز ہے فرض، نماز فرض ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پکڑا بھی اسی جرم میں گیا اور اس کے باوجود نماز پھر نہیں پڑھتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، یہ اسلام کی حد ہے، اسلام کی حد ہے۔ اور پیچھے ہم نے ذکر کیا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جس کو پکڑا بھی گیا اور اس کو کہا گیا کہ نماز پڑھو اور جیل میں ہے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں، اس کو حداً قتل کیا جائے گا، اس کے اوپر حد نہیں، اس کو ارتداداً قتل کیا جائے گا کہ یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور مانے انہیں زکوٰۃ، جنہوں نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، فرمایا میں اس طرح قتل کروں گا جس طرح کوئی کافر آدمی ہوتا ہے، لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ، جس نے بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، ایک کرے گا ایک نہیں، ایک کا عمل اور ایک کا ترک، فرمایا میں اس کے خلاف جہاد لڑوں گا، قتال کروں گا، اس کو قتل کروں گا۔ اور واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اور ان کو جو اڑے رہے ان کو قتل کیا۔ اب دیکھو ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ چوری کر لیتا ہے تو اس کے اوپر حد لگائی جائے گی، حد نافذ کی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اگر کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس کو حد قذف لگائی جائے گی۔ تو یہ ساری سزائیں تو موجود ہیں،
پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں جی دین میں سختی نہیں، دین میں سختی نہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ دین میں سختی نہیں یعنی کسی کو زبردستی ہم دین میں داخل نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی دل کی خوشی سے دین میں داخل ہو گیا تو اس پر دین کے اعمال واجب ہیں اور ان کی ادائیگی زبردستی کروائی جائے گی۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی کہ یہ تو دین کا عمل کیوں نہیں کرتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دین کے اندر سختی نہیں تو کوئی آدمی من مانی کرتا رہے، جو مرضی ہے کرتا رہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتا رہے، اور من مانی ہو، دل کرے نماز پڑھ لے، دل کرے زکوٰۃ دے لے، نہیں تو نہ صحیح نہیں، یہ معنی ہرگز نہیں۔ ہاں اس کلمے کا ایک حصہ صحیح ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، کہ اس کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا، اس کو زبردستی ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اپنی مرضی سے پڑھے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نہ صحیح، لیکن ہم زبردستی کلمہ نہیں پڑھائیں گے، جبراً کسی کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، وگرنہ ایمان یہ مجموعہ اعمال کا نام ہے، ان اعمال کی بجا آوری، ان اعمال کی ان پر عمل پیرا ہونا اور یہ اعمال بجا لانے، یہ بعین ہی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے سارے ارکان اور اعمال ایمان کو مکمل کرنے والے ان پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔